کہ تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جن ذروں اور جن پروتوں، جن پہاڑوں اور جن پیڑوں اور جن حیوانوں اور جن پتھروں اور جن کنکروں اور جن درختوں کو تم پوجتے ہو یا جن بھی چیزوں کو تم پوجتے ہو، یہ سب کے سب محتاج ہیں، یہ سب کے سب بے بس اور بے مجبور ہیں. یہ سب کے سب کون ہیں؟ محتاج ہیں. یہ بے بس اور مجبور لوگ ہیں، یہ حادث ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ خود پیدا ہوئے ہیں، یہ خود سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں. اور ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے. ان گائے کا، ان بھینس کا، ان پتھروں کا، ان ذروں کا، اس سورج کا، اس چاند کا، اس شجر کا، اس حجر کا، اس پروت کا، اس آکاش کا، اس دھرتی کا، اس سمندر کا، ان پانیوں کا، ان آگ کا، ان ہواؤں کا، سب کا پیدا کرنے والا موجود ہے. اور وہ یہ سب پیدا کیے گئے ہیں اور ان کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے جسے ہم اپنا پالنہار، جنہیں اپنا مالک، اپنا رب، جسے ہم اللہ کہتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ہیں یہ جتنی بھی چیزیں پوجی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ ذرے، یہ آفتاب، یہ چاند، یہ سورج سب اللہ کے تابع اور فرمانبردار ہیں. یہ سب مسلمان ہیں، اس لیے تم ان کو پوجتے ہو، اس لیے تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تم بھی مسلمان ہو جاؤ. نہیں، اس کی عبادت کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کے گن گاؤ جس کے گن یہ پیڑ گاتے ہیں، جس کے گن یہ سورج، یہ چاند، یہ آکاش، یہ دھرتی، یہ چندرما، یہ زمین، یہ سب کچھ جن کے گن گاتے ہیں، جن کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اے دنیا کے پجاریوں، اے دنیا کی چیزوں کو پوجنے والوں، تم سب اسی کے گن گاؤ، اسی کی تسبیح بیان کرو، اسی کو اپنا خالق، اسی کو اپنا پروردگار سمجھو. کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ کون ہے؟ بولو. مسلمان. مسلمان کہتے ہیں کس کو؟ مسلمان تابعدار کو، فرمانبردار ہی کو مسلمان کہتے ہیں. ورنہ عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کا پیدا کرنے والے کا تابعدار، فرمانبردار ہوتا ہے. اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی خواہش کچھ نہیں ہوتی ہے. ساری خواہشات، ساری مرضیات رب ذوالجلال کے فرمودات کے سامنے خلاص ہو جاتی ہیں. اسی کا فرمانبردار ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اے کائنات کے لوگوں، سنسار کے واسطے، دنیا کے رہنے بسنے والوں، سنو، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار وہ ذات ہے جس نے اس زمین آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا. کتنے دن میں؟ 6 دن میں. زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہوا، بلند ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. اللہ اکبر. راتوں کو پیدا کرتا ہے، دن کو پیدا کرتا ہے. رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے. والشمس والقمر، وہ رب وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے اور جس نے چاند کو پیدا کیا ہے. والنجوم، اور یہ ستارے اسی نے بنائے ہیں. مسخرات بامرہ، اسی کے تابعدار ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں. الا له الخلق والامر، سن لو، اسی کا حکم چلنے والا ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے. جب چاہتا ہے جس چیز کو پیدا فرماتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ذات ہے اس اللہ کی جو ساری کائنات کا تنہا پالنہار. اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن کریم میں سورہ فصلت آیت نمبر 37، اور یہ اوپر والی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54 ہے، اور یہ سورہ فصلت آیت نمبر 37. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ کی نشانیاں، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس سورج کو دیکھو، اس چاند کو دیکھو، اس شب اور روز کی آمد کو دیکھو، رات اور دن کے آنے اور جانے کو دیکھو. یہ کون لاتا ہے اور کون نکالتا ہے سورج کو، کون ڈبوتا ہے پھر رات آتی ہے. یہ چاند اور ستاروں کو دیکھو، یہ رات کے آنے جانے کو دیکھو. لا تسجدوا للشمس، یہ سب پیدا کیے ہوئے ہیں. اس لیے ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس ایک اللہ کے سامنے اپنے شیش کو جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر در حقیقت میں تمہیں ایشور کی تپسیا کرنی ہے، اللہ کی پوجا کرنی ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے، تو در حقیقت یہ سب مخلوقات ہیں، ان کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکاؤ، ان کے سامنے پرارتھنا نہ کرو، ان کے سامنے دعائیں نہ کرو، ان سے ہاتھ نہ جوڑو، ان سے اپنی بنتی، اپنی چوری، اپنی مصیبتیں، اپنے مشکل کشا ان کو نہ سمجھو. ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کو بندے ان کو سجدے وغیرہ. دوستو اور بھائیوں،
یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ آرڈرز ہیں، یہ وہ بیانات ہیں، یہ وہ شکشائیں ہیں، یہ قرآنی بیانات ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں اور ساری دنیا کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، یا اپنی نسبت جو اسلام کی طرف کرتے ہیں انہی کے لیے نہیں، بلکہ ہر دین، ہر ملت، ہر دھرم والے کے سامنے یہ پیغام ہے اللہ عز و جل کا۔ جو ان تعلیمات کو تسلیم کرے وہ اسے اور ان تعلیمات کے سامنے گردن جھکائیں، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو انکار کر دیتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ اور ایک جماعت اور ہے جو مانتے ہیں مگر اللہ کا ساجیدار بناتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے زندگی دینی ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، وہ مانتے ہیں، لیکن ساجیدار اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، ہم ان سے بھی لیں گے، ہم ان سے بھی لیں گے، ارے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، وسیلہ ہیں اللہ کے دربار میں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ مشرک۔ تو ایک ہوئے مسلمان، ایک ہوئے کافر، اور دوسرے ہوئے ایک جماعت اور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، اور وہ جماعت وہ ہے جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، ظاہری طور پر تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل ان کا تمہارے ساتھ نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق، جن کا زبان ان کے عمل کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں ان نشهد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں سچا ہے، آپ اللہ سچا ہے، اللہ نے پیدا کیا، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن بباطن کو دل کے اندر کچھ اور، ان کی زبان، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار کی گواہی نہیں دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام گروہ قیامت تک رہیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ کشمکش کفر کی، اسلام کی، شرک کی، منافقین کی ہر دور میں رہی ہے اور یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ یہ تمام پارٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی، مگر ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ ان میں سچے دین کا حامی کون ہے؟ سچے دین کو جاننے والا، پہچاننے والا، سچے دین کو ماننے والا کون ہے اور اس کے اندر جھوٹا کون ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ جناب عالی جو قرآن کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے، جو نبی کی احادیث کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے، وہ سچے دین والا ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ جھوٹے دین والے۔ اور واقعی آپ کا جواب صحیح بھی ہے، اور آپ کو بحیثیت مسلمان یہی کہنا بھی ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اور دنیا والوں کو اس سچے دین اسلام کی طرف ہماری آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اسی سچے دین کو سمجھو، جانکاری حاصل کرو، اس کا علم حاصل کرو، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، اور پھر اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ پر میرے بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اور آپ حضرات بھی میری بات کو سمجھیں گے کہ جو اجالوں کے راہی تھے وہ اندھیروں کے ہم سفر بن گئے، جو لوگوں کے رہنما اور رہبر تھے آج محکومیت اور غلامی نے ان کے زمین کو بے زمین بنا دیا ہے، جو لوگ لوگوں کے مسیحا تھے آج خود مریض ہو گئے، جو لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے آج وہ خود جہنم کی راہوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کے دردوں کا علاج کرنے والے تھے آج وہ خود بیمار پڑے ہوئے ہیں، آج جو لوگ لوگوں کو جگانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، جن کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم وہ امت ہو، تم کو اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ آج وہ امت کا کثیر طبقہ بلا بجائے اس کے کہ بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، وہ خود برائیوں کے اندر، شرک کے اندر، بدعات کے اندر، جہنم کی راہوں پہ رواں دوا ہے، اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے اور اسی کو اسلام سمجھا ہوا ہے۔ وہ مسلمان جسے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اپنے رب، اپنے اللہ کو نہ بھولنا، اس کو پہچاننا اور اس کو پہچان کر اس کی عبادت و بندگی کرنا، آج وہ مسلمان اس سے منہ پھیر چکا ہے۔ وہ مسلمان جسے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک و صحیح یا ساجیدار یا اس کا پارٹنر نہ بنانا، اس کی ذات ہو یا اس کے صفات ہو یا اس کے اسما ہو یا اس کے عبادت صحیحہ ہو، کسی میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ آج شیطان